وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا ساقی الحوض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حوض کوثر کے ساقی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اپنے اصحاب کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ میں بروز قیامت سب سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا، اور بے شک میں تمہیں اپنی اطرت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں اور تمہارا ٹھکانہ حوض کوثر ہی ہوگا. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیے، کیونکہ اس کائنات کے چاند سرور دو جہاں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستاروں کا مقام کیا ہی خوبصورت مقام ہے کہ آج انہی میں سے ایک ایسے ستارے کی بارگاہ میں ہم انشاءاللہ ہدیہ تہنیت پیش کریں گے جو اپنی رفتوں اور بلندیوں کے اندر کیا ہی کہنا، کیا ہی شان رکھتے ہیں کہ ہر ایک کی اپنی روشنی ہے، ہر ایک کی اپنی تابناکی ہے، ہر ایک کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، ہر ایک کی اپنی پہچان ہے. لیکن ستاروں کی اسی حسین ترین جھرمٹ میں اور فداکاروں اور جانثاروں کی اسی صف میں ایک صحابی وہ ہیں جو محبوب خدا کے محبوب ترین صحابی بن کر اولین فداکاروں میں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظہر بن کر کھڑے ہیں، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں قدم رنجا فرمانے سے پہلے ہی ایمان لائے، جو السابقون الاولون کی عالی شان صف میں تشریف فرما ہے، جو اصحاب صفہ کے تاج میں موتی کی طرح جڑے ہیں، جو ام المومنین سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا کے مامو جان ہیں، جو مولا کائنات کے نزدیک خاص اہمیت رکھتے تھے، جنہیں مولا کائنات اپنا بھائی کہتے تھے، جو اخلاق و کردار کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر فائز ہیں، جو اسلام لانے سے قبل بھی عرب کے اس معاشرے میں انتہائی سلیم الفطرت تھے جس معاشرے میں خرافات مکمل طور پہ عام تھیں. اس وقت بھی شراب کو اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے جس وقت شراب عام تھی. یعنی یہی سلیم الفطرتی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ دین نے بہت جلد ان کے دل و دماغ میں توحید کے ایک ایسا خاص نقش ثبت کر دیا کہ پھر کبھی بھی وہ اس سے پلٹ کر واپس نہ گئے. جو توکل کی اور اللہ پر یقین کی اس عالی شان مسند پر تشریف فرما ہے کہ جب کفار ظلم و ستم کی انتہا کرتے تھے تو اس وقت رسول خدا اور ان کے اصحاب کی تکالیف کو دیکھ کر ولید بن مغیرہ کی امان کو لوٹا کر اپنے آپ کو خالصتاً اللہ کی امان میں دے دیا. ناظرین کرام، تقوی و پرہیزگاری کی وہ اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھے کہ جن کے لیے اعزاز کس قدر عالی شان ہے کہ اس کائنات کی سب سے بزرگ ہستی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نیک بزرگ، باحیا اور پردہ پوش فرمائے. ناظرین کرام، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا اور پھر کفار کی جانب سے بے انتہا مصائب سہے، بے انتہا تکالیف سہیں، بے انتہا مصیبتوں کو برداشت کیا، جو تشدد کی گھاٹیوں سے بھی گزارے گئے، جو حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی ہجرت حبشہ کے قافلہ سالار بنے، جنہوں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا سب کچھ چھوڑا، اپنی ساری پراپرٹیز کو تالا لگا دیا اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہجرت فرمائی. ناظرین کرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احکامات الہیہ کی
بجاوری میں پیش رہا کرتے تھے، عزت و عظمت والے اور صاف سے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ صاف سے صاف کردار کی جو آپ مثال دیتے ہیں، اس مثال میں بھی روشن ترین مثالوں میں آپ نظر آتے ہیں کہ اوصاف کے حوالے سے اور اپنے کردار کے حوالے سے، عبادت و ریاضت کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نور کے حالے کے اندر آپ رہا کرتے تھے، عبادتوں کی لذتوں سے اپنی روح کو آشنا رکھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور حاضر رہتے تھے۔ ایک طرف تو مال و دولت کا یہ عالم تھا کہ عرب میں آپ کا مقام انتہائی بلند تھا، اور دوسری طرف عشق کا یہ عالم تھا کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمدگی سے اور تیزی کے ساتھ اینٹیں اٹھا کر، ذرا تصور میں اس بات کو لے کے آئیے صاحب کہ کسی آج میں کہوں نا کہ ایلیٹ کلاس کے شخص کو کہ وہ اپنے پیڈسٹل سے نیچے اتر کر کوئی کام کرے تو ہمارے یہاں جو لوگ کر و فر کے اندر مبتلا رہتے ہیں، لیکن یہ عشق کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے صاحب کہ ایک مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا تو بس کر دیا۔ یعنی ایک طرف وہ معاملہ تھا کہ عرب کے اندر جو ہے وہ آپ ٹاپ آف دا لائن اہل ثروت میں شمار ہوتے تھے، اور ایک طرف یہ تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے تو اینٹیں اٹھا کے سرکار کی بارگاہ میں لایا کرتے، تو پھر فارغ ہو کے اپنے کپڑوں کا جائزہ لیتے اور کپڑوں سے لگی مٹی کو جھاڑ دیا کرتے تھے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا بجا چمڑے کی پیون لگی ہوئی پرانی چادر پہن کر مسجد میں داخل ہوئے، جسے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یعنی یہ وہ ہستی ہیں جو عرب میں انتہائی مال و دولت کے مالک تھے، مگر محبوب کی محبت میں فخر کی چادر کو مکمل طور پہ اوڑھ لیا۔ صبر و تحمل اور اسلامی حمیت ان کے خون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت فرمائی تھی۔ مزاج میں شرم و حیا کا جو عنصر تھا وہ انتہائی غالب تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیارے صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حد درجے محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفارقت کا شدید آپ کو غم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار جھک کر ان کی پیشانی کو چوما اور اس قدر چشم مبارک نم ہوئیں کہ یعنی آپ کے جو آنسو مبارک تھے وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر گرنے لگے، یا یوں کہیے کہ رخسار جو ہے وہ آنسوؤں سے فیضیاب ہونے لگے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خوش نصیب ترین مہاجر صحابی ہیں جن سے بقیع کی باقاعدہ آغاز ہوا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دعا بھی فرمائی، اور اس بقیع میں آپ کو یوں کہیے کہ جگہ ملی کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقیع سے 70,000 بندگان خدا بلا کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، جن کے چہرے 14ویں یعنی رات کی چاند کی مانند روشن و چمکدار ہوں گے۔ بس وہی 4 مصرے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ میرے سرکار اتھارٹی ہیں کہ ویسے تو ہر عاشق قرب نبی میں رہتا ہے، جسم کہیں بھی ہو دل مدینے میں رہتا ہے۔ بقیع کی تمنا تو سبھی عاشق کرتے ہیں، بقیع کی تمنا تو سبھی عاشق کرتے ہیں، پر نبی جسے چاہیں وہی بقیع میں رہتا ہے۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حسین تعارف ہے آپ کا، اور اسی حسین تعارف میں اپنا مل کر آپ کے ساتھ بلکہ حصہ ڈالتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سلیم الفطرتی ہے صاحب، جو مطلب ایک آپ کا جو بیسک انسٹنکٹ ہے جس میں اتنی سعادت نظر آتی ہے، اس پہ ذرا سے بات کیجئے۔ قبول اسلام کا جو آپ کا واقعہ ہے وہ بتائیے، اور پھر خاص طور پہ آپ کے سر اقدس پہ جو السابقون الاولون کا تاج سجا ہے، کیسا کمال تاج، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم امت مسلمہ کی بہترین جماعت السابقون الاولون کے ایسے چمکتے دمکتے ستارے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اقلیم رسالت اور کشور نبوت کے اس عظیم تاجدار نے انسانوں کے قلوب و دماغ پر ان کی عقول کو دستک دینا شروع کی، تو جن خوش بخت نصیبوں نے، جن ازلی اللہ کی رحمت پانے والوں نے اس دعوت کو قبول کیا، انہی میں سے ایک چمکتا دمکتا ستارہ سیدنا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نام جب ہماری زبان پر آتا ہے تو ان کے تعارف کے ضمن میں تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کی کنیت ہے ابو الصائب،
آپ کے والد ہیں مزعون، مزعون بیٹے ہیں حبیب کے، حبیب بیٹے ہیں وہب کے، وہب بیٹے ہیں حذافہ کے، حذافہ بیٹے ہیں جمحہ کے۔ اب جمحی قرشی یہ ایک شاخ ہے قریش کی، تو آپ کا تعلق اس شاخ کے ساتھ ہے، اور آپ کا اس دنیا میں آنے کے بعد سلیم الفطرت ہونے کا جو آپ نے ذکر کیا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ کہ دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت پر آتا ہے، پھر اس کا ماحول، اس کے والدین اس کو کوئی یہودی بناتا ہے، کوئی مجوسی بناتا ہے، کوئی نصرانی بناتا ہے۔ ٹھیک۔ اب ایک ایسے ماحول میں کہ جو صدیوں سے ظلمت اور گمراہی کی بنا پر انسانیت کے تمام اوصاف سے غافل ہو چکا تھا، اس ماحول میں ایسے خوش نصیب انسان حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے جن خوش نصیبوں کے گھر آنکھ کھولی، اس کی بدولت آپ تو اسلام کے قبول کرنے سے پہلے نہ تو کبھی بت پرستی کی طرف مائل ہوئے، یہ سلیم الفطرتی ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ امت مسلمہ کا وہ چمکتا دمکتا ستارہ جسے امت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کو جب باپ لے کر ایک بت کے پاس جاتا ہے کہ فسجد لہ، اس کو سجدہ کر، تو آپ چھوٹی عمر میں فرماتے ہیں کہ میں سجدہ کیسے کروں، او بت میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے، آئے ہائے ہائے، میں ننگا ہوں مجھے لباس دے، میں پیاسا ہوں مجھے پانی دے، اور وہاں سے کیا جواب آئے؟ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلے اسلام قبول کرنا، اور اس کے بعد تجار کی جماعت جو آپ کے ساتھ تھی، جن کو ایسی صحبت ملی ہوئی تھی اسلام سے پہلے، ان کے سامنے اسلام کی برکتیں جب انہوں نے رکھیں، تو سیدنا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جس پاکیزہ جماعت کے ساتھ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، وہ تمام لوگ اس وقت مکہ کے متمول لوگوں کی جماعت تھی، ہاں جی، یعنی مالی لحاظ سے، اور یہ ایسے خوش نصیب افراد تھے کہ دولت نے انہیں ان الجھنوں میں نہیں ڈالا تھا جنہوں نے آج امت مسلمہ کے ایسے لوگوں کو دور ہٹا دیا ہے، اور وہ انسانیت کے لیے باعث ننگ بنتے ہیں دولت کی بنا پر۔ تو ابو عبیدہ بن الحارث، ابو عبیدہ بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ بن عبد الاسد، اب یہ 4-5 لوگوں کی جماعت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے آتی ہے کہ آپ کی باتیں سنیں تو صحیح، ٹھیک، آپ کیا بتا رہے ہیں۔ اور جب ان سلیم الفطرت لوگوں نے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انسانیت کا حقیقی چہرہ ان کے سامنے رکھا قرآن وحی الہی کی روشنی میں، تو انہوں نے اس اسلام کو سلیم الفطرت ہونے کی بنا پر فوراً قبول کر لیا۔ سلیم الفطرت اس لحاظ سے بھی آپ ہیں کہ آپ نے نہ تو سادگی کو ہاتھ سے جانے دیا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کسی ایسی خبیث عادت کی طرف جو شراب نوشی وغیرہ اس معاشرے میں عام تھی اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کے اس ہدیے کو کس شان سے قبول کیا کہ قرآن نے مہر لگائی، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی رضا کا تمغہ انہیں مل جاتا ہے۔ تو آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ پیارا نام ہم اپنی زبان پر لا کر اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ کیا کہنا، کیا خوبصورت ابتدا، کیا خوبصورت ابتدا۔ اب ذرا یہ بتائیے، ظاہر ہے آپ جب ایمان لے آتے ہیں
تو وہ دور ایسا ہے کہ وہ انتہائی تکالیف کا، انتہائی صحبتوں کا دور ہے، اور ان تکالیف کو اور ان ساری مصیبتوں کو الفاظ میں تو آپ پرو ہی نہیں سکتے نا، بیان ہی نہیں کر سکتے. لیکن وہی بات ہے، ذرا لوگوں کو سمجھ آئے صاحب کہ جو آج فار گرانٹیڈ لیتے ہیں دین اسلام کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں صاحب کہ بس ایسے ہی ہم اٹھے اور جو ہے کلمہ ہماری سماعتوں میں آ گیا. ابتدائی اسلام میں جو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحبتیں برداشت کی، ذرا وہ بتائیے. اور وہی بات جو میں نے ابتدا میں بات عرض کی کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال، اتنا بڑا اسٹیچر عطا کیا اور پھر آپ جو ہے وہ اس طرف چلے جائیں. ہجرت حبشہ کا کیا معاملہ ہوا؟ پھر ایک بات اور بھی بڑی خاص ہوئی کہ آپ کو ولید بن مغیرہ کی امان ملی، لیکن آپ نے اس امان کو بھی ٹھوکر مار دی. وہ کیا واقعہ تھا، ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اسلام کے والے سے کوئی ایسی جامع معنی بات مجھے بتا دیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ فاستقم. ٹھیک. تم یہ بات اپنی زبان سے کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس کے بعد ثابت قدم ہو جاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی علیہ السلام کی اس نصیحت کو اپنے لیے خرز جاں سمجھا. ظلم کی پہاڑ توڑے گئے، ظلم کی آندھیاں چلی، اذیتوں کے پہاڑ توڑے گئے، مظالم ڈھائے گئے، کوئلوں پر لٹایا گیا، ٹھنڈے پانی میں غوطے دیے گئے، عرب کی تپتی ریت پر لٹایا گیا. لیکن یہ صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے دین حق کی خاطر ہر ظلم کو برداشت کیا. جب یہ ظلم اور یہ اذیتیں اپنے عروج کو پہنچتی ہیں اور ظلم کا بازار گرم ہو جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا. ابتدائی طور پر جو پہلی ہجرت ہوئی اس کے اندر 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھی جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. وہ جلیل القدر صحابی جو اس مختصر قافلے کی قیادت کر رہے تھے وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب یہ قافلہ جس وقت حبشہ پہنچ گیا تو وہاں امن و امان کے ساتھ ان کو عبادت کرنے کا موقع نصیب ہوا. چند دن گزرے تھے کہ حبشہ کے اندر یہ خبر پھیلی کہ جو کفار مکہ ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اس بات کو سن کر یہ جو حبشہ کے مہاجرین تھے یہ واپس مکہ المکرمہ میں آئے. جب پتہ چلا کہ یہ بات غلط تھی تو کچھ افراد تو واپس چلے گئے، کچھ مکہ میں رکے رہے، اور ان میں سے جو افراد کفار کے سامنے آئے ان کو پھر ظلم و اذیت کا اور درد کا اور تکلیف کا نشانہ بنایا گیا. اس صورتحال کے اندر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن مغیرہ اس نے آپ کو امان دی اور پناہ دی. یہ جو اصل بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ رخصت سے عزیمت کی طرف ایک آپ کا سفر تھا. عموماً ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ عزیمت کے بعد رخصت کی طرف جاتے ہیں. آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ رخصت کے بعد عزیمت کی طرف گئے. اور کس طرح رخصت کے بعد عزیمت کی طرف گئے کہ امان آپ کو مل گئی، پناہ مل گئی. لیکن فرماتے ہیں کہ بہت جلد مجھے یہ خیال آیا کہ وہ مظالم، وہ ظلم اور وہ اذیتیں جن کو صحابہ کرام برداشت کرتے ہیں میں ان سے کس طرح خالی ہو کر بیٹھ سکتا ہوں. تو آپ نے ولید بن مغیرہ سے کہا کہ تم اپنی امان اور پناہ اپنے پاس رکھو، میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں، اللہ کی امان میں جاتا ہوں. اور یہاں قطع کلام کی معذرت یہ بھی وضاحت کر دیجئے کہ ان پر شریعت کی کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں تھی. جی بالکل، وہ ٹریڈیشن تھا اس وقت عرب کے معاشرے کا. جی بالکل، رخصت تھی نا جی. آپ نے رخصت کو اختیار کیا. بالکل ٹھیک. کمال یہ ہے کہ رخصت سے عزیمت، عزیمت سے رخصت نہیں، یعنی یہ عشق کی شدت اور حدت. بالکل. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری امان کی اور پناہ کی ضرورت نہیں ہے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ آپ اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے یہ کہیں کہ آپ میری پناہ کو واپس کریں. ایک روایت یہ کہ آپ نے خود یہ بات اس سے فرمائی کہ تم اعلان کرو. تو آپ نے اعلان کیا کہ اس نے پناہ مجھے دی ہے، امان دی ہے، لیکن میں خود اللہ کی امان کو اور اللہ کی پناہ کو اختیار کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر وہ عزیمتوں کا سفر شروع ہوتا ہے. آپ پر ظلم اور اذیت اور مظالم ڈھائے گئے، طرح طرح سے اذیتیں دی گئی، لیکن پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حرم کعبہ میں آیا. وہاں پر بہت سے لوگ جمع تھے کفار کے. ان میں عرب کا ایک نامی گرامی شاعر لبید جو ہے وہ وہاں موجود تھا. لبید نے وہاں ایک شعر پڑھا. وہ شعر کیا تھا؟ الا کل شیء ما خلی اللہ باطل، اللہ کے سوا ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ باطل ہے. یہ وہ جملہ ہے جس کی نبی علیہ السلام نے بھی بڑی تحسین فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ لبید نے یہ بات بالکل سچ کہی تھی. تو حضرت عثمان بن مظعون نے بھی فرمایا
فرمایا کہ یہ بات تم ٹھیک کر رہے ہو، بالکل سچی بات ہے، لیکن جو غیرت ایمانی ہے، آپ کا جوش ایمانی ہے، دیکھیے اس نے اگلا مصرع پڑھا اور اس نے کہا وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ، جو تمام نعمتیں ہیں وہ عنقریب زائل ہو جائیں گی۔ حضرت عثمان بن مظعون نے فرمایا کہ تم یہ بات غلط کہہ رہے ہو، یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ اللہ نے جس جنت الفردوس کا ہمیں وارث بنایا ہے، جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا، وہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، وہ زائل کبھی نہیں ہوں گی۔ تو تم نے یہ بات جھوٹ کہی۔ اس پر لبید نے کفار کے جو سردار تھے ان سے کہا کہ یہ مجلس میں یہ بات پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ کسی مسلمان نے میری بات کو رد کیا ہے۔ اس پر ایک برہمی سی پھیل گئی اور لوگ جو تھے کفار وہ اٹھے، اور ایک شخص نے اٹھ کر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اس قدر زور سے تپڑ مارا کہ آپ کی جو آنکھ تھی وہ زرد ہو گئی، آنکھ زخمی ہو گئی۔ ولید بن مغیرہ کو موقع ملا، اس نے حضرت عثمان بن مظعون سے کہا اگر آپ میری پناہ کو نہ چھوڑتے تو آپ کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ آپ کے ان جملوں پر قربان جائیں جو آپ نے جواب دیا۔ فرمایا اللہ کی قسم یہ ایک آنکھ کیا ہے، میری تو دوسری آنکھ بھی تمنا کرتی ہے کہ اس کو خدا کے راستے میں یہ تکلیف دی جائے۔ میں نے تیری امان چھوڑ کر اس کی امان اختیار کی ہے جو عزتوں کا مالک ہے اور خود بھی مالک اور خالق ہے۔ اب ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اپنی جائیدادیں چھوڑنا بڑا مشکل ترین کام ہوتا ہے صاحب، سب سے زیادہ، یعنی یہ انسان کی جبلت میں، اس کی فطرت میں ہے کہ وہ مال سے بڑا پیار کرتا ہے اور مال کو جو ہے وہ کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ لیکن کیسے صحابی تھے صاحب، ذرا یہ بتائیے کہ مال کو چھوڑ کر مدینہ پاک ہجرت بھی کی، وہ جو ایمانی کیفیت ہے میں چاہتا ہوں ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیجئے۔ دوسرا، حضرت ابو الحسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کے خاص طور پہ رشتہ مواخات ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کروایا، اور پھر ایک اور بات دیکھیے کہ میرے سرکار علیہ السلام نے جو ایک سائیکولوجیکل کنسٹرکشن ہے وہ کیسی کی کہ جو مقام آپ کا مکہ پاک میں تھا، مدینہ پاک میں آپ کو زمینیں دے کے اسی مقام کو جو ہے برقرار رکھتے، وہ کیا واقعہ ہے وہ ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان بن مظعون صاحب الحجرتین ہیں، دو ہجرت، ایک حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے اور دوسری مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی ہے، اور قرآن مجید نے مہاجرین اور ہجرت کرنے والوں کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس انداز میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان اور اموال کے ساتھ جہاد کیا ہے، اللہ کے نزدیک عظیم درجہ ہے ان کے، سبحان اللہ، اور وہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ آپ نے جیسے بتایا بہت مشکل ہوتا ہے نا اپنے کاروبار کو چھوڑنا اور اپنے مال کو، قرآن کہتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ تم مال کے ساتھ جو ہے نا بڑی محبت کرتے ہو، یہ حباً عظیمہ بھی ہو سکتا تھا لیکن قرآن نے حباً جمّا کہا ہے، شدید محبت، لیکن اس سب کو چھوڑ کر وہ جا رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک کہہ رہے ہیں، تو پھر اجر بھی تو اتنا ہی ملتا ہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اسلام بھی اپنے سے پہلے جو گناہ ہوئے وہ سب کو ختم کر دیتا ہے اور ہجرت بھی اس سے پہلے کے سب گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور السابقون الاولون کا جو ذکر ہو رہا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے کہ جو پہلے اسلام قبول کر لے یا نیکی کی طرف پہلے آئے تو اس کی فضیلت کیوں ہوتی ہے؟ نیکی تو بلا شبہ ایک اچھا کام ہے نا، یقیناً، اور وہ جب بھی آ جائے، لیکن پہل کرنے والوں کو کیوں فضیلت دی گئی ہے؟ دو اعتبار سے، ایک تو جو پہل کرتا ہے نیکی کے کام میں وہ اس نیکی کے کام کو طاقت اور قوت دیتا ہے، اور دوسری چیز نیکی میں پہل کرنا اس کا فطرت سلیمی پر ہونا، یہ اس کی علامت ہے، تو اس کے اندر فطری طور پر اچھا ہونا اور نیک ہونے کی یہ علامت ہے۔ سیدنا عثمان بن مظعون جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو اللہ کے رسول نے پھر ایک جو عقد مواخات باندھا ہے، جتنے بھی مہاجرین تھے انصار کے ساتھ ان کو بھائی بھائی بنایا، اور یہ جو مواخات ہے یہ ان کو بنایا تھا حضرت ابو الحیثم التیہانی کے ساتھ۔ اچھا، میں جنید صاحب یہاں پہ مواخات کے حوالے سے ضرور تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ لوگ مواخات بھائی چارہ بھائی بھائی بنا دیا، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے اتنی عظیم حکمتیں تھی کہ اللہ کے رسول نے یہ جو مواخات کا عقد باندھا ہے،
3 مسائل کو ختم کیا ہے جو بہت بڑے مسائل تھے اس وقت. پہلا معاشی مسئلہ تھا, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے بتایا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کاروبار تو آگے ہے نا, تو معاشی مسئلہ, تو اب مواخات کے ذریعے سے اس مسئلے کا خاتمہ کر دیا. دوسرا جو بڑا مسئلہ تھا وہ معاشرتی اور سماجی مسئلہ تھا, درست, کیونکہ عرب کے معاشرے میں یہ تھا اور آج بھی ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو خاندان اور قبیلے کی سربراہی ہوتی ہے یہ تحفظ فراہم کرتی ہے, اور جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کا خاندان, اس کا قبیلہ بائیکاٹ کر دیتا تھا, آئسولیشن میں وہ چلے گئے ہیں. تو اب ان کو سماجی رشتے کی ضرورت تھی, خاندان کی ضرورت تھی جو ان کے ساتھ دکھ درد میں اور خوشی میں شریک ہو سکے. اللہ کے رسول نے اس مواخات کے ذریعے سے اس کو بھی, اس مسئلے کو بھی ختم کیا. اب ذرا آئیے پروفیسر صاحب ہمیں بتلائیے بنیادی طور پہ آپ کے اخلاق و محاسن کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو آپ کی شخصیت میں سادگی کا عنصر تھا, شرم و حیا کا عنصر تھا. شرم و حیا تو صاحب ایسا لگتا ہے کہ آج اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے. ہر طرف آپ دیکھیں طوفان بدتمیزی ہمیں نظر آتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ایک اور وصف آپ کا بڑا خاص وہ یہ کہ اصحاب صفہ میں بھی آپ مظلوم نشین تھے, بتائیے ذرا. سیدنا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے محاسن اور اخلاق کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو یہ حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ آخر وہ بنیاد کیا تھی جو انسان کے اخلاق کو بلندیوں پر لے جاتی ہے. درست. ہم اسلام کی اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خیارکم خیارکم اخلاقا, تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. سیدنا عثمان مظعون رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ میں یہ چیز تلاش کرنے کے لیے, اس چیز کو زبان پر لانے کے لیے وہ حقیقت سامنے رکھیے جس کو ہم پہلے سن چکے, لبید بن ربیعہ کی زبان. ٹھیک. اب لبید بن ربیعہ زمانہ جاہلیت کا وہ شاعر تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ کوئی بات کہے اکتبوہا علی الحناجر ولو بالخناجر, اگر تمہیں خنجر کی نوک سے وہ بات اپنے حلق میں لکھنی پڑے تو اس کو لکھ لیا کرو, اتنی شان کا مالک تھا. یعنی اتنے اتھینٹک ان کے نزدیک بات کرتا. اور اسی شاعر نے جب پہلی بار قرآن سنا تو شعر کہنے بند کر دیے. کسی نے کہا کہ لبید اب کیوں نہیں شعر کہتے؟ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم جب سے قرآن سنا ہے اس کے سامنے شاعری حیثیت کیا رکھتی ہے. کہتے تھے واللہ ان لہو لحلاوہ واللہ ان علیہ لطراوہ. تو سیدنا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے اس کے شعر کے دوسرے مصرے پر جو بات کہی وہ ہے انسانیت کو حقیقی روپ عطا کرنے والی بات, کہ جب اس نے یہ کہا کہ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ, ہر نعمت ہر حال میں زائل ہو جانے والی ہے. تو اس پر آپ نے وہ جو ہم ان کے اخلاق دیکھتے ہیں, ان کی سادگی, ان کا اللہ کا تعلق, پوری رات عبادت میں, دن کو روزہ اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا, بنیاد یہ تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ غلط ہے کہ ہر نعمت زائل ہونے والی ہے, جنت کی نعمتیں کبھی زائل نہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ ہے اسلام کا خاصہ کہ وہ اپنے اندر داخل ہونے والے کو ان ابدی نعمتوں کی طرف جب متوجہ کر دیتا ہے تو پھر انسان اس دنیاوی زندگی میں ان باتوں کی طرف آنے کی بجائے اپنے اخلاق کو ان خوبیوں سے سنوارتا ہے جو اس کے اندر واقعتاً اسلام کا حسن آتی ہیں. تو سیدنا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ میں شرم و حیا اس حد تک فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو اپنی زوجہ مطہرہ کے کسی سطر کی طرف نظر نہیں اٹھائی. اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا, کیونکہ آپ نے شرم کو, حیا کو آدھا ایمان قرار دیا ہے. حضور علیہ السلام نے حیا کو آدھا ایمان قرار دیا, اور بڑا مشہور ارشاد ہے حضور علیہ السلام کا کہ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت, جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو مرضی آئے کر. ڈسون کر دیا نا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان اتنی حد تک تم کیسے گئے, وہ تمہارا لباس تم ان کا لباس. تو یہ بات کوئی شرم کے منافی نہیں ہے کہ آدمی اپنی زوجہ کے ساتھ اس حد تک رہے. تو سیدنا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ میں ایک تو شرم و حیا کی یہ بات اتنی بلندیوں پر, اور پھر یہ کہ سادگی,
کہ جسم پر وہ لباس کہ اللہ نے مال و دولت دیا ہے، تو دنیا کے اندر انسان ان فانی نعمتوں کو پانے کے لیے کیا کر و فر اختیار کرتا ہے، 4 پیسے کیا ہے، انسانیت اڑ گئی۔ اب کوشش ہوتی ہے کہ میرا لباس، میرا مکان، میری سواری، بس انہی چیزوں میں۔ تو سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے اپنے اخلاق حسنہ سے اس بات کو سامنے رکھا کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے قلب و نگاہ میں ان دائمی نعمتوں کا حقیقی روپ سنبھال لیتا ہے تو لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان، وہ نعمتیں جو ابدی ہیں جن کے لیے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اے کلمہ پڑھنے والے، اللہ نے تیرے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ایسی جگہ ہے کہ جہاں جو چاہے گا ملے گا۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی نظر پاک جب ان ابدی نعمتوں پر گئی تو ان کے سامنے متاع الدنیا قلیل۔ آپ دیکھیے نا، مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے تو اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں، اور اصحاب صفہ کے ساتھ آپ کا پیار، آپ کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا اس بات کی علامت تھی کہ انسان 4 پیسے آنے کی بنا پر اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز۔ اور آپ ایک اور بات دیکھیے، اہل ثروت ٹاپ آف دا لائن عرب کے اندر، یعنی پھر عالم یہ کہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں تو میرے سرکار اور صحابہ کرام دیکھ کے جو اشکبار ہو جائیں کہ تن اقدس جو چادر ہے اس میں بھی چمڑے کے پیوند لگے ہوئے، یعنی یہ سادگی کا۔ آئیے جناب آپ کو لیے چلتے ہیں منقبت کی جانب، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ محمد انیس الرحمن صاحب جو انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ کتاب الشفا، 21 دن تک یعنی بلا ناغہ نماز عشاء کے بعد 21 بار یا اللہ یا غفور یا قادر پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مار لیں، ہاتھوں پر دم کر لیں، جسم پر پھیل لیں، انشاءاللہ نماز کی طرف رغبت ہو جائے گی۔ یعنی جو لوگ نماز کی طرف رغبت نہیں پاتے، ان کا دل نہیں لگتا، وہ ضرور اس وظیفے کو کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے، توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ پر جمے رہنے سے عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون نجم مصطفیٰ صاحب نور بصیرت تھے، حقیقت آشنا حضرت عثمان بن مظعون نجم مصطفیٰ حق تعالیٰ کی عبادت ان کو مرتبہ ملا آپ کو حق الیقین کا مرتبہ اعلیٰ ملا۔ خوش
سید کونین پر وہ جان و دل سے تھے فدا، سید کونین پر وہ جان و دل سے تھے فدا، حضرت عثمان بن آپ کے کو ہو گئی ساجد تھی آقا کی رضا، حاصل کو ہو گئی ساجد تھی آقا حضرت عثمان بن مظعون نجم مصطفیٰ صاحب نور بصیرت تھے حقیقت آشنا،